اگر آپ دیکھیں فلسطین کے حوالے سے تو جمعرات کے روز جو بڑی پیش رفت ہوئی، باقاعدہ طور پر جو امریکی صدر ٹرمپ کا انیشیٹو ہے بورڈ آف پیس کو تشکیل دینا، اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی تھی، اور پاکستان نے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے جب باقاعدہ ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائن کے اوپر سائننگ سیریمنی ہونی تھی تو اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی تصدیق کی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اس تقریب میں موجود تھے، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وہاں پر تھے، اور تقریباً 20 سے زائد ممالک نے انیشلی یہ جو بورڈ آف پیس کا چارٹر ہے اس کے اوپر دستخط کیے تھے۔ اب اس بورڈ آف پیس کو لے کر کے بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، اور اس پر مختلف باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ایک تو کوشش کریں گے کہ وہ تمام جو سوالات ہیں وہ جاننے کی، بٹ مور امپورٹنٹلی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے تو یہ بورڈ آف پیس ہے کیا، کیونکہ جو کرٹکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر ایک یو این کے پیرلل سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے جو اسرائیل کا ریجن کے اندر ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس بورڈ آف پیس میں کون سے ممالک ابھی تک شامل ہوئے ہیں؟ تمام جو وہ ملک جنہوں نے انیشلی پچھلے سال سپٹمبر میں جب امریکی صدر نے غزہ پیس پلان کا اعلان کیا تھا اور اس میں 8 بڑے جو عرب اور مسلم ممالک شامل تھے، انہوں نے اس پلان کو انڈورس کیا تھا اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور اس بورڈ آف پیس کا باقاعدہ طور پر پاکستان سمیت سعودی عرب، ترکی، قطر، ایجپٹ، جارڈن، یہ وہ ممالک ہیں جو اس کا اب حصہ بنے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ بورڈ آف پیس ہے کیا؟ بنیادی طور پر جب سپٹمبر میں یہ غزہ پیس پلان کا اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے دوسرے فیز میں ایک بورڈ آف پیس تشکیل دیا جائے گا، جس کا مقصد جو غزہ میں اور فلسطین میں قیام امن کے لیے جو اگلے مراحل ہوں گے اس پر عمل درآمد کے لیے یہ بورڈ آف پیس کام کرے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس ورلڈ اکنامک فورم سمٹ سے پہلے جو چارٹر سامنے آیا اس میں بورڈ آف پیس کا تو ذکر تو جو بھی کیا گیا اس میں غزہ کا بالکل ذکر نہیں تھا۔ انفیکٹ جو اوورال اگر دیکھا جائے تو اس جو چارٹر ہے بورڈ آف پیس کا اس کے کوئی 11 صفحات ہیں اور 13 آرٹیکل ہیں، اور 11 صفحات اور ان 13 آرٹیکل میں کہیں بھی جو غزہ ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ انفیکٹ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس جو تنظیم ہے بیسیکلی یہ بورڈ آف پیس کیا ہے، اس کو باقاعدہ ایک انٹرنیشنل تنظیم کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا ایک جو پہرا ہے وہ میں اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس بورڈ آف پیس کا مقصد کیا ہے۔ تو بورڈ آف پیس ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا مقصد استحکام کو فروغ دینا، قابل اعتماد اور قانونی طرز حکمرانی کو بحال کرنا، اور ان علاقوں میں پائیدار امن کو یقینی بنانا جو تنازعات سے متاثر ہوں یا ان کے خطرے سے دوچار ہوں۔ بورڈ آف پیس بین الاقوامی قوانین کے مطابق اور اس چارٹر کے تحت منظور شدہ دائرہ کار میں امن سازی سے متعلق فرائض انجام دے گا، جن میں ایسی بہترین عملی مثالوں کی تیاری اور تشہیر شامل ہے جنہیں امن کے خواہاں تمام ممالک اور جو کمیونٹیز ہیں وہ اپنا سکیں گی۔ اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا نام دیا گیا ہے، اور جس کا مقصد صرف غزہ میں قیام امن کو نہیں بلکہ باقی ریجن یا باقی ایریاز میں جہاں بھی اگر کوئی کانفلکٹ ہے تو وہاں پہ بھی قیام امن کو لانا ہے۔ بٹ مور امپورٹنٹلی اس کے ساتھ کیونکہ اس کا غزہ سے بالکل لنک ہے، کیونکہ 16 جنوری کو جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا تھا اس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ بنیادی طور پر غزہ میں قیام امن کے لیے کام کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا سٹرکچر ہے اگر آپ بات کریں جو بورڈ آف پیس ہے جس میں یہ تو انویٹیشن پر ان کو دعوت دی جائے گی جو بھی رکن ممالک ہوں گے، اور اس کے نیچے پھر 2 اور جو ایگزیکٹو بورڈز ہوں گے، ایک فاؤنڈنگ ایگزیکٹو بورڈ ہوگا یعنی کہ جو اس بورڈ کو قیام میں عمل لائیں گے، اور اس کے جو 7 اراکین ہوں گے اور جس میں سارے امریکن ہیں، امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، اسی طریقے سے جو ان کے امریکہ کے مڈل ایسٹ پر اسپیشل انوائے ہیں اسٹیو وٹکوف، امریکی صدر ٹرمپ کے داماد ہیں جیرڈ کشنر، پھر جو ٹونی بلیئر ہیں فارمر پرائم منسٹر ہیں یو کے وہ شامل ہیں، اجے بنگا جو عالمی بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، اور رابرٹ گیبریل ہیں، یہ بھی امریکی ایک بلینئر ہیں۔ پھر اسی بورڈ کے نیچے ایک اور ایگزیکٹو بورڈ فار غزہ یہ بھی ہے، اور جو ایگزیکٹو بورڈ فار غزہ ہے اس میں انٹرسٹنگلی جو ریجن کے ممالک ہیں ان کے نمائندوں کو شرکت دی گئی ہے، مثلا جیرڈ کشنر بھی اس میں شامل ہیں، پھر اسی طریقے سے ترکی کے فارن منسٹر ہیں، یو اے ای کے اس میں نمائندے ہیں، ٹونی بلیئر بھی اس میں ہیں، اور کچھ اور ممالک سے یہ لوگ شامل ہیں۔
تو یہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اور فاؤنڈنگ ایگزیکٹو بورڈ ہے، ہر جو اس میں نمائندہ ہے اس کی الگ الگ ذمہ داری ہوگی، اور پھر امپورٹنٹلی اس سارے پروسیس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور پھر آگے چل کے بتائیں گے کہ یہ بھی ایک متنازع ایشو ہے جس پر پاکستان میں بھی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ غزہ میں سیکیورٹی کے لیے اور وہاں پر قیام امن کے لیے جو اور یہ وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹو اسٹیبلش سیکیورٹی، پریزرو پیس اینڈ اسٹیبلش اے ڈیوریبل ٹیرر فری انوائرمنٹ. جو میجر جنرل جیسپر جیفرز ان کو اپوائنٹ کیا گیا کمانڈر آف دی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. اور یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے بقول وائٹ ہاؤس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق یہ کیا کام کرے گی، جو یہ آئی ایس ایف ہے will lead security operations, support comprehensive demilitarization and enable the safe delivery of humanitarian aid and reconstruction material. یہ اس کی بات کی گئی ہے. اب جو یہ سائننگ سیریمنی ہوئی جو اس بورڈ آف پیس کی جس کی صدارت امریکی صدر ٹرمپ کر رہے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے کیا کہا، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. جی، امریکی صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس میں نہ صرف جن کا تعلق ریجن کے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ، بلکہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک نہیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور جو انہوں نے بات کی جو بڑی متنازع ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو حماس جیسے فلسطین کا جو گروپ ہے اور جو حزب اللہ ہے لیبنان کا، کہ اس کو ڈس آرم کیا جائے. اب یہ وہ نقطہ ہے جس پر پاکستان میں بھی جو کرٹکس ہیں وہ کئی سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے آئی تھنک جو چارٹر میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، جو بتایا آپ کو 11 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے کوئی 13 چیپٹر ہیں. اور اگر یہ بورڈ آف پیس کا اگر آپ چارٹر دیکھیں اور اس کا آرٹیکل 2 ہے اور کلوز بی ہے، اس کا ٹرانسلیٹڈ ورژن، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے. تو اس میں کہا گیا ہے یہ بورڈ آف پیس میں کہ ہر رکن ریاست اپنے اپنے ملکی قانونی اختیارات کے مطابق بورڈ آف پیس کی کارروائیوں میں تعاون اور معاونت فراہم کرے گی. اس چارٹر کی کسی شک کی یہ تشریح نہیں کی جائے گی کہ بورڈ آف پیس کو رکن ریاستوں کی حدود کے اندر کوئی دائرہ اختیار دے یا رکن ریاستوں کو ان کی رضامندی کے بغیر کسی مخصوص امن سازی مشن میں شرکت کا پابند بنائے. اب ہمارے ہاں بہت سی ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن سم ٹائم وہ اتنی ویل انفارمڈ ڈسکشن نہیں ہوتی. تو یہاں پر جو بورڈ آف پیس ہے اس کا آرٹیکل 2 ہے، کلوز بی ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو بھی ملک اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہوں گے، لیکن کوئی بھی جو امن مشن ہوگا اس بورڈ آف پیس کے تحت وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کی مرضی منشا شامل ہوگی. یہاں پر وہ بنیادی نقطہ ہے جو پاکستان کے حکام کا بھی موقف ہے کہ اگر ہم اس بورڈ آف پیس میں شامل ہوئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنی فوج جو ہے وہ غزہ میں بھیجنے جا رہے ہیں، بلکہ کلیئرلی ایک ریڈ لائن پاکستان نے پہلے بھی یہ طے کی تھی کہ اصولی طور پر پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن صرف اسی صورت میں اگر اس کا کلیئر مینڈیٹ ہوگا، اور وہ بھی UN سیکیورٹی کاؤنسل کی جو قراردادیں ہیں اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوگا کہ غزہ اور فلسطین میں پیس کیپنگ، یعنی کہ امن کو قائم رکھنا.